کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے حسب معمول پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود اسلامی بھائی اور حاضرین حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیں، میں بھی نیتیں کر لیتا ہوں۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی اوراد و وظائف پڑھوں گا، روحانی علاج پر عمل کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا، تسلی دوں گا، اور میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس سلسلے میں ہموطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج، ضمناً مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بھی چلیں، لگے ہاتھوں ہم سن لیتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر اب آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے، تو سنتے ہیں کالز مدنی چینل کے ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محمد صدیق اختر ہے، میرا بیٹا ہے، اس کی عمر ہے 25-26 سال، تو وہ میٹرک تک تو ٹھیک چلا، میٹرک میں وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ ابھی پڑھنا بھی چھوڑ دیا اس نے، غصہ بہت کرتا ہے۔ اس کا نام ہے محمد آصف صدیق اور والدہ کا نام زبیدہ ہے۔ تو استخارے کے حوالے سے کہا ہے، بچے کا نام بھی انہوں نے بتا دیا ہے، تو نوٹ کر لیا ہے شفیق اختر بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام صداقت علی ہے، میری والدہ کا نام والدیت ریاضت علی، والدہ کا نام انگورہ بی بی۔
سر میں باہر جانا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے باہر جانا بہتر ہے یا نہیں ہے اس ٹائم؟ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں؟ صداقت علی آپ نے نام بتایا، بالکل صداقت بھائی، ہم استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے گا، اس دوران درود پاک بھی پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ جی میرا نام شاہد ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد احسان ہے، بکرا بری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب آج 15 دن ہو گئے بہت بیمار ہے، ہم نے سارے ٹیسٹ کروائے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہمیں بتائیں گے کہ انہیں ہوا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شاہد بھائی تسلی رکھیں، آپ بھی خوب اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے خوب دعائیں کیجئے، خوب اپنے والد صاحب کی خدمت کیجئے۔ بڑی سعادت کی بات ہے والدہ کی خدمت کرنا اور والد صاحب کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت میں عظمت ہی عظمت ہے۔ اور اگر آپ کے والد صاحب کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو، کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، تو میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے، اور شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عاشقان رسول کے قرب میں، عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر آپ اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ باقی استخارہ بھی نوٹ کر لیا ہے، شاہد بھائی کی قول تھی، والد کا نام ہے ان کا احسان، کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا ہے، تو استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کامران ہے اور میری والدہ کا نام کنیز بی بی ہے، اور میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے 1 سال سے اوپر ہو گیا سعودیہ میں، اور میرا ابھی تک کام کی کوئی ترکیب نہیں پڑ رہی، تو میرا استخارہ کر دیجیے گا پلیز۔ کام کی ترکیب نہیں بن پا رہی کامران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کامران بھائی نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے اس دوران ہم کچھ روحانی علاج پریشانیوں کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ استخارے بھی جب ہو جاتے ہیں تو استخاروں کے جواب بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج۔ آج کل شوگر کا مرض یہ بہت زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی عمر، جیسی عمر تھوڑی بڑھتی ہے تو شوگر کا مرض بھی یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو ایسے مریض ہیں جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی آسان سا کوئی بتائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ وہ بھی خود بھی عمل کریں، اور اللہ کرے کوئی لکھ لے اپنے پاس، نوٹ کر لے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بھی آگے کسی کو بتا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے علاج کے لیے ایک بڑی ہی پیاری آپ نے دعا تحریر فرمائی ہے۔ صفحہ نمبر دوبارہ بتا دیجیے۔ صفحہ نمبر 244 244 صحیح۔ تو صفحہ نمبر 244 پہ بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی اسے نوٹ فرما لیجئے۔ جو بھی شوگر کے مریض ہیں وہ بھی اس دعا کو، یہ جو قرآنی دعا ہے، روزانہ صبح شام صحیح 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دعا کون سی ہے؟ دعا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا قرآنی روزانہ صبح و شام
3 بار پڑھ کر، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، صحیح۔ اور اس دعا کو پانی پہ دم کر کے آپ صبح و شام پئیں۔ مدت علاج تا حصول شفا ہے، تو اس کو جاری رکھیں جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے، تو یہ دعا انشاءاللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کا جو مرض ہے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جاتا رہے گا۔ مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں، اور وہاں سے شوگر کے علاج کے لیے یہ دعا بھی مل جائے گی، اور شوگر کے علاج کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیں، اور تعویذات عطاریہ پر بھی عمل فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے شوگر کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیا، لیکن یہ ہے قرآنی دعا۔ جب اس وظیفے کو آپ پڑھیں، اگر تو آپ کے قواعد و مخارج درست ہیں، تلفظ آپ کے درست ہیں، صحیح معنوں میں قرآن پاک کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیے گا، نہیں تو کسی اور سے پڑھوا کر پانی پہ دم کر کے آپ صبح و شام یہ آپ پئیں 3 مرتبہ۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ ہم پڑھیں، کوئی دعا پڑھیں، قرآنی دعا پڑھیں، یا کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، یا اسماء الحسنہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفاتی نام کو ہم پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ فائدہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ اب بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ تھوڑے دن عمل کرتے ہیں اور ہمیں ظاہری طور پر فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، تمہاری یہ بیماری دور نہیں ہوئی، یا تم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، اتنے عرصے سے تم یہ روحانی علاج پر عمل کر رہے ہو، تمہاری یہ پریشانی دور نہیں ہوئی۔ تو شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، صبر و تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور تلفظ کی درستی کے ساتھ ان روحانی علاج پر آپ عمل کرتے رہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ دعا ایسا بہترین عمل ہے کہ دعا کی برکت سے بڑی پریشانی ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں ٹل جاتی ہیں۔ مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے غور کر لے کہ دعا مانگتے ہیں کہ مانگتے وقت ہماری کتنی توجہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی پھر ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور ہماری یہ بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور جو شوگر کے مریض، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کو شوگر کا مرض ہو یا ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں، تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو تو مدنی پنصورہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں ہدیتاً، تو آپ یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے۔ اور جن کے علاقوں میں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے بالفرض، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، تو اس ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز ہمیں موصول ہوئی تھی، استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ پہلی کال تھی شفیق بھائی کی، پریشانی کا بھی انہوں نے اظہار کیا، دعا بھی فرما دیجئے، اور استخارہ آپ نے کیا، استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے، اس حوالے سے کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ، آمین، صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جنات، جادو، عملیات، بندش وغیرہ سے یہ محفوظ ہے اللہ کے کرم سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ آپ کا استخارہ کیا گیا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد صداقت علی بھائی کی قول تھی، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو جانا کیسا ہے؟ استخارہ کیا آپ نے، کیا اشارہ آ رہے ہیں؟ جی، صداقت بھائی کا بھی استخارہ کیا گیا، تو ان کا بیرونی ملک جانا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں۔ چلیں، ماشاءاللہ۔ صداقت علی بھائی، یہاں پر میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ بیرون ملک جانا چلیں، استخارہ تو آپ کا ہو گیا اور استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو کیوں نہ بیرون ملک کے سفر جانے پر روانہ ہونے سے پہلے آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے نا،
کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، مسجد میں بیٹھنا نصیب ہوگا، مسجد میں وقت گزارنا نصیب ہوگا، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، فرائض علوم الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے۔ تو میں آپ کو مدنی قافلے کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کیجیے اور دعائیں بھی کیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کریں۔ اچھا، شاہد بھائی کی بھی قول تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، کافی ٹیسٹ بھی کروائے، کافی علاج بھی کروایا، تو سمجھ نہیں آ رہا، ان کا کہنا یہ کہ آپ بتائیں کیا ہو گیا ان کو، استخارہ آپ نے اللہ کیا، تبارک کیا و اشارہ تعالی ہے؟ ان کے والد صاحب کو شفاء کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ تو ان کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، جنات جادو عملیات بندش وغیرہ سے محفوظ ہے، قدرتی آزمائش کا ان پر بھی معاملہ آ رہا ہے۔ صحیح تو ان کی خدمت میں ایک وظیفہ حاضر ہے، جی، اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ سبحان اللہ۔ چاہے تو اس کتاب کو ہماری دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawatislam.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شاہد بھائی آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے پلیٹیں لکھوا کر لے جائیے، آپ کے والد صاحب ان پلیٹوں کو استعمال کریں، پانی ڈال کر پینا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ رابطہ فرما لیجئے، پلیٹیں لکھوا کر لے جائیے، آپ کے والد صاحب استعمال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے، بیماری بھی دور ہو جائیں گے۔ باقی گھبرانے کی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، روحانی طور پر اللہ کا شکر ہے، تمام معاملات بہتر ہیں، وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ، یہی تھی نا قدرتی آزمائشیں ان کے ساتھ۔ اچھا، کامران بھائی کی بھی قول تھی، یہ کسی بیرون ملک میں ہے، ان کو 1 سال ہو چکا ہے، لیکن معاشی حوالے سے کوئی ابھی مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی کام ان کا بہتر نہیں ہو پا رہا ہے۔ استخارے کا انہوں نے کہا تھا، استخارہ بھی آپ نے کیا، تو جواب بھی بتا دیجئے استخارے کا، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج اور دعا بھی فرما دیجئے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کامران بھائی کو حلال رزق عطا فرمائے، آمین۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، جی، تو ایسی کوئی بندش وغیرہ نہیں آ رہی، قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں ایک وظیفہ حاضر ہے، وظیفے پر عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ چاہے گا تو ان کو حلال کاروبار مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 231 میں تحریر فرمایا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 500 بار اول آخر درود شریف، 11 بار بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر، ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب روحانی علاج ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا، مدنی پنصورہ کا حوالہ بھی دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی مبارک، بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے، آپ کر کے دیکھیں صدق کے دل کے ساتھ۔ ایسا مبارک یہ عمل ہے، جن کے روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، روزگار نہیں مل پا رہا ہو، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، دعا بھی کیجئے، اور یا مسبب الاسباب آپ 500 مرتبہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو، تو کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ پڑھیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی، غیبی طور پر ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ عز و جل روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اور دعا بھی کرتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالعموم تمام ہی اسلامی بھائی، کہ رزق میں برکت کا، روزگار کے حصول کا بہترین ذریعہ، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے وہ ہے
فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو تو نمازوں کی پابندی بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل کیجیے، دعا بھی کرتے رہیے، اور جو جائز ذرائع ہیں روزگار کے حصول کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، رابطے کیے جاتے ہیں، جائز ذرائع استعمال کیجیے، محنت بھی کیجیے، کوشش بھی کیجیے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزی کا ذمہ لیا ہے، روزی ہر ایک کو ملے گی، بس ہم دعا بھی کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں اور نوافل کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے نا، بالخصوص وہ توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہتے ہیں۔ جی میرے بھائی کا نام ہے سجاد حسین، والدہ کا نام ہے معیشدہ۔ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، مہینہ سے وہ تکلیف مہینہ ہے ہو گیا ہے اس کو، اس کا ذہن دماغ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتا ہے فقیر ہیں، کبھی کہتا ہے جادو ہیں۔ بھائی کا نام ہے سجاد حسین، دماغ ان کا شاید ذہنی توازن کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میں مدنی منی ناروال سے بات کر رہی ہوں، میری آپی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، برائے مدینہ ان کا استخارہ کر دے۔ آپی کا نام طیبہ ہے اور امی کا نام مغیثہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد جنید اقبال اتاری، والدہ کا نام جنت خاتون۔ حضور 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، روحانی علاج بتائیں اور استخارہ کر کے۔ 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالی نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں جنید بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد شاہد ہے، والدہ کا نام زیبو نساء۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے اور اولاد مدینہ سے تک نہیں۔ یہ برائے مہربانی ایسا کوئی وظیفہ یا استخارہ کر کے بتائیں تاکہ مجھے اولاد مدینہ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ بھائی ڈاکٹر اتاری، اور میری والدہ صاحبہ کا نام ہے صفیہ بی بی۔ ان کو نا دل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ کا۔ والدہ کو دل کا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خاک مدینہ کے صدقے آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، قلبی سکون نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد سعید نام ہے، میرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام ہے پروین بانو۔ وہ بیمار ہے 1.25 سال سے، اسے جھٹکے آتے ہیں اور رپورٹوں میں کلیئر آتا ہے اور ڈاکٹر لوگ مرگی کے، تو پلیز یہ میرے مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مرگی کا مسئلہ ہے، شاید جھٹکے جو لگتے ہیں یہ تو مرگی کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد رفیق، مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا زمین پہ قبضہ ہو گیا، 6 سال ہوئے ہیں، کسی نے کیا ہوا ہے، ناجائز قابضوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جائز حقوق جلد، آپ کو اللہ کرے ایسے اسباب پیدا ہو جائے کہ جلد آپ کو آپ کے جائز حقوق مل جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ رفیق بھائی ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اللہ کی کرم سے امید ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی اور اس کے دل میں رحم آ جائے گا، اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی زمین واپس لوٹا دے گا۔ اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج ہے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے، آپ کو بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ کے توسل سے ان کو بھی پتہ چل جائے گا، جن کے جائز حقوق پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے۔ تو
کیا روحانی علاج ہے، کیا وظیفہ ہے، ابھی کچھ کالز لینے کے بعد انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام فہد مرزا ہے اور میری والدہ کا نام فرج جبین ہے، اور جو ہے میں ایک فلیٹ خریدنا چاہ رہا ہوں جس کا نمبر 6 ہے، تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ کیا خریدنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے فلیٹ خریدنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ، فلیٹ نمبر 6، فلیٹ نمبر 6 انشاءاللہ عز و جل۔ فہد نام بتایا نا آپ نے، فہد بھائی اب استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے کالز کی اور مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم آپ کو روحانی علاج بتا دیتے ہیں، اس دوران استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے، تو پھر جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے، کچھ روحانی علاج کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے ان کے بھائی کا مسئلہ ہے شاید نا، کہ دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہتا اور الٹی جیسے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج کہ ذہنی توازن ان کا درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم عالیہ، اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 250 پر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، تو آپ بھی اس کو اختیار فرمائیں۔ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع 100 بار پڑھ کر اس دوران کسی سے کلام نہ کریں، اور جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، ذہنی توازن ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درست فرما دے، اور مزید یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو مرض ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جاتا رہے گا۔ اچھا، وحید اختر بھائی کی قول تھی، ان کا کہنا تھا کہ والدہ کی طبیعت کافی ناساز ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں جی، اور ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے کہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی 60 مرتبہ پڑھ کر جی پانی پر دم کر کے اپنی والدہ محترمہ کو یہ پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو دل کے مرض ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری مایہ ناز تعلیف گھریلو علاج میں بھی اس حوالے سے چند ایک روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی ایک روحانی علاج یہ ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل کے امراض میں مبتلا ہیں، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، تو انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر غیر مریض بھی اس پر عمل کرنا چاہے تو پیشگی ہی انشاءاللہ عز و جل وہ دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہے گا۔ تو جو ابھی فی الوقت ہارٹ پیشنٹ نہیں ہیں، دل کے امراض میں مبتلا نہیں ہیں، تو ہر نماز کے بعد کوشش کریں اپنا یہ معمول بنا لیجئے، اپنے معمولات میں اس وظیفے کو شامل کر لیں کہ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض سے محفوظ رہیں گے۔ رفیق بھائی کی قول تھی زمین پر ان کی قبضہ ہو چکا ہے، 2 رکعت نفل ادا فرمائیں، اور اس کی ہر سجدے میں جو سجدہ کریں، 4 سجدے ہوں گے، تو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 75 مرتبہ یہ وظیفہ کریں سجدے کے دوران ہی، یا مذل یا معز یہ پڑھے 75 مرتبہ، اس طرح 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر ان کا جو قبضہ کی ہوئی زمین ہے اس کی رہائی کے لیے، اس کے حصول کے لیے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ مزید بہتری کے لیے میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ
दावत इस्लामी के मदनी काफिले में 3 रोज़ हर माह सफ़र करने की ये तरकीब फरमा लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसकी मज़ीद बरकतें इनको नसीब होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारे का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, और जिन इस्लामी भाइयों की कॉल सिलसिले में शामिल नहीं की गई या जिनके इस्तिखारों के जवाबात बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोशिश करेंगे कि आइंदा सिलसिले में इब्तिदाअन उनके जवाबात इस्तिखारों के दे दिए जाएँ। दिल बर्दाश्त नहीं होइएगा, अच्छी नीयत के साथ कॉल रिकॉर्ड करवाई होंगी तो अच्छी नीयत पर अल्लाह की रहमत से सवाब हासिल होगा। परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल करम होगा। आखिर में एक बार ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फ़िदानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।